ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم عیاں تھا، اقرار ذبیحی کی وضاحت کا اطاعت کا گواہ تو، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کی گریہ کی طوالت کا گواہ تو، بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو، غم لوط میں پنہا تھا تیرا خوف و اندیشہ، جالوت پہ طالوت کی شامت کا گواہ تو، موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی ماں بعد نیابت کا گواہ تو، سمجھنے سے تھے قاصر وہ کلیم بھی جس کو، اس خضر کی باظرف فراست کا گواہ تو، زکریا کو خبر دی یحییٰ کی وہ تو نے، عیسیٰ کی بنا باپ ولادت کا گواہ تو، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، مریم کی صفائی دلوائی تو ایک طفل، عائشہ کے ہے دامن کی طہارت کا گواہ تو، تاثیر بلالی میں تیرا عشق رکھا تھا مولا، تاثیر بلالی میں تیرا عشق رکھا تھا، خباب کے شعلوں پہ صداقت کا گواہ تو، تدبر میں معاویہ کرتے تھے تیری وحی کا حامی، جس انس سے کرتے تھے کتابت کا گواہ تو، ابیداد طلب ہے جو کرب و بلا میں، حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، پیٹیں گے یزیدی محشر کی سکوت تک، زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو، میں عظیم خطا کار سیاہ کار ہوں مولا، میری دیدہ دانستہ جسارت کا گواہ تو، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ درود پاک سبھی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا۔ حمد و صلات کے بعد میرے عزیز عزتوں کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے نکاح کا اصل مقصد کیا ہے، اور دور حاضر کے اندر بہت سارے جوان بہن بھائی ہمارے اس شادی کے بندھن میں بندھنے سے قاصر کیوں ہیں، کیا وجوہات ہیں، اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ دعا کرتے ہیں رب لم یزل حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ رب کائنات نے نکاح کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے۔ جس طرح رب کائنات نے دنیا کے اندر بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، اسی طرح اس نکاح کو جو ہے حضور نے فرمایا میری سنت ہے، اور رب کائنات نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اور اس نشانی کیوں کہا گیا؟ کیوں کہ اس بندھن میں بندھنے کے بعد جوڑا جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرتا ہے، اور رب لم یزل اولاد کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، اور آپس کے اندر ایک دوسرے کے دلوں میں رب کائنات محبت اور مودت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور دور حاضر کے اندر کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہر جوان جو ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ بہت ساری باتیں گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کہیں کسی باپ کے گھر کے اندر
35 سے 40 سال کی بچی ابھی شادی کے بندھن میں نہیں بنی اور کافی جوان نظر آتے ہیں کہ جو صرف مالی طور پر ویک ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا، تو اس کے اندر دونوں طرف سے خامیاں ہیں۔ اگر ہماری ماؤں بہنوں کو ہی لے لیجئے، بیٹیوں کو لے لیجئے کہ شادی کے لیے خواتین نے اپنا معیار جو ہے وہ ظاہری طور پر بہت بلند کر لیا۔ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے جھوٹے خواب دکھا کر معیار اونچے کر دیے ہیں، اور یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز اپنی بیویاں دکھا کر مال کماتے ہیں۔ ان کا حسن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دکھا کر ان کے حسن کو کیش کیا جاتا ہے، جس کی بدولت یہ الیکٹرانک میڈیا انہیں بھاری رقم دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ اپنی بیویوں کو کبھی ڈائمنڈ کبھی سونے کے سیٹ دیتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری خواتین کا انداز اور معیار بدل گیا، اور ڈراموں میں رشتے کروانے والے نکاح کا معیار انہوں نے بہت بلند کر دیا، اور یہ دیکھ دیکھ کر اب ہر عام و خاص گھر کی لڑکی کو ایسا بندہ، ایسا شخص بطور شوہر چاہیے جس کے پاس گاڑی بھی ہو، جس کے پاس بنگلہ بھی ہو، جس کی آمدنی لاکھوں میں ہو۔ اس کو اس چیز کے ساتھ غرض نہیں ہے وہ حلال کی ہو یا حرام کی۔ یہ معیار بدلا اس وجہ سے ابھی تک ان کے ہاتھ رنگین نہ ہوئے، اور جب تک ایسا رشتہ نہ ملے وہ غریب یا لوئر مڈل کلاس گھروں کے شریف لڑکوں کے رشتے ٹھکراتی رہتی ہیں۔ نتیجتاً ہوتا کیا ہے کہ ان کی شادی کی عمر نکل جاتی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، شادی کی مناسب عمر جو ہے اس کے اندر لڑکے لڑکی کی شادی نہ کی جائے تو دونوں طرف کئی قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ کیوں؟ خواہشات کی طلب ایک نیچرل ہے، پیار چاہیے ہوتا ہے، لہذا سوشل میڈیا اور موبائل کے زمانے کے اندر دوستیاں لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب خواتین ہوں، وہ چاہے ہمارے نوجوان ہوں، اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے، شریعت مصطفیٰ کی پاسداری نہیں کریں گے، تو پھر وہ غلط روش کا شکار ہو جائیں گے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب جسمانی خواہشات اور جذبات کے عروج کی عمر میں حلال طریقے سے تسکین کا کوئی ذریعہ نہیں ملتا، تو پھر نوجوان، وہ چاہے مرد ہوں چاہے خواتین، پھر وہ حرام ذرائع کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک طرف سے خرابی نہیں آتی، یہ دونوں طرف سے خرابی ہے۔ اور آج کے دور کے اندر خواتین کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غریب شوہر کے رزق میں برکت نہیں ڈالتا، حالانکہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ آج یہ مسئلہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آج ہمارا ایمان تباہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر یقین کامل اٹھ چکا ہے، بس اب ہم محض دنیا کے بندے ہو کر رہ گئے۔ اور اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو مردوں کے مطالبات بھی کچھ کم نہیں ہیں، کہ اگر خواتین کی کچھ ڈیمانڈز ہیں نا، اسی طرح مرد حضرات جو ہمارے جوان ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی کوئی کم نہیں ہے، ان کے مطالبات بھی کم نہیں ہیں۔ کسی کو ڈراموں اور فلموں میں نظر آنے والی اداکاروں جیسی بیویاں چاہیے، اور کسی کو جو ہے وہ حور ملکہ چاہیے، کسی کو جو ہے وہ بھاری بھرکم جہیز والی بیوی چاہیے کہ جو 2-4 ٹرک جہیز کے بھر کر لائے، اور کسی کو ایسا ہونا چاہیے کہ بس مجھے کمانا نہ پڑے، میری بیوی جو ہے وہ ویل سیٹلڈ ہو، شادی ہو تو میں موج سے گھر میں بیٹھ کر کھاؤں۔ تو عزیزوں، اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ ماجرا بہت ہی غلط اور بہت ہی غلط روش کا شکار ہو جائے گا اگر ہمارے جوانوں کی یہ سوچ بنی۔ کیوں؟ آج اچھے گھروں کی لڑکیوں کے لیے شریف گھروں کے لڑکے میسر نہیں، اور اسی طرح غریب گھروں کے لڑکوں کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ بات یاد رکھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اور کامیاب نکاح وہی ہے جس کے اندر کم از کم خرچہ ہو، جس کے اندر کم خرچہ کیا جائے اور کم خرچہ ہو۔ لیکن آج ہم نے تعلیمات مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہم نے دنیا داروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اب اصل کے اندر نکاح ہے کیا؟ نکاح حضرت آدم نبینا علیہ السلام سے شروع ہونے والی عظیم عبادت،
نسل انسانی کے وجود میں آنے اور باقی رہنے کا ذریعہ اور صالحین و عابدین کی پیدائش کا سبب ہے۔ نکاح اگر شریعت کے مطابق کیا جائے تو شرم و حیا کے حصول کے ساتھ ساتھ خراج دستی اور خوشحالی کا سبب بھی ہے کہ اس کے ساتھ انسان جب شادی کے بندھن میں بنتا ہے تو رب کائنات خزانہ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ حدیث پاک جامع صغیر کے اندر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، فرمایا رزق کی تلاش چاہتے ہو تو نکاح کرو۔ اب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برکت والا نکاح وہی ہے جس میں فریقین کا کم خرچ ہو، یہ مسند احمد کے اندر ہے۔ اب کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوه فی المساجد، فرمایا جب نکاح کرو تو اعلانیہ طور پر کرو۔ اعلانیہ طور پر کرنے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگر تم معاشرے میں کل کو اپنی بیوی کو لے کر نکلو گے تو معاشرے کو پتہ نہ ہوا کہ تم شادی شدہ ہو تو لوگ طرح طرح کی باتیں کسیں گے، اس لیے فرمایا کہ اعلان کرو۔ اعلان ہر دور کے اندر علیحدہ انداز ہے، بتایا جاتا ہے کہ میرے آج بیٹے کی شادی ہے، اور اس کا بہترین انداز جو ہے وہ دور حاضر کے مطابق اگر دیکھ لیا جائے تو گلی محلوں کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ آج کسی کے ہاں شادی ہے۔ اور فرمایا پھر اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ جب نکاح کا اعلان کر لو، فرمایا وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، تو پھر نکاحوں کو مساجد کے اندر کیا جائے۔ اب ہوگا کیا کہ جب تم نکاح کو مسجد کے اندر لے آؤ گے نا تو فرمایا پھر اس کے اندر رب کائنات برکتوں کے انبار لگا دے گا، برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اب کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو آج کا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ شادی ہے تو اپنی منمانی کی جائے، گھر کے اندر فوتگی ہو گئی یا کوئی بیمار ہے تو پھر مولانا صاحب کو بلا لو۔ کیوں جی؟ اب قرآن پڑھا جائے تاکہ باپ کی جان جو ہے وہ کف انصری سے پرواز نہیں کر رہی، اماں کی روح کف انصری سے پرواز نہیں کر رہی، تو لہٰذا پاس کھڑے ہو کر قرآن پڑھا جائے گا تو آسانی ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، اگر گھر کے اندر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر تو مولانا کو یاد کرو، لیکن گھر کے اندر جب شادی رکھی جائے تو پھر تمہارا دینداری کا لبادہ کہاں گیا؟ یا یوں کہہ لیا جائے کیا رب رسول کے ساتھ صرف دکھوں کا رشتہ ہے؟ جب دکھ آ جائیں تو رب رسول یاد آ جائے، نمازیں بھی یاد آ جائیں، تسبیح بھی یاد آ جائے، پھر ہر طرح کے وظائف بھی یاد آ جائیں، پھر محفلیں بھی یاد آ جائیں، لیکن جب شادی کرنی ہو تو پھر ڈھول ڈمکے والے چاہیے، پھر ناچنے اور گانے والی چاہیے، ہونا تو پھر یہ چاہیے نا۔ اصول تو یہی ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر باپ کی میت پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پھر بیٹے کی شادی میں بھی قرآن پڑھا جائے، محبوب کی ذات پر نعت پڑھی جائے۔ اگر ہاں شادی پہ ڈھول باجا کرنا ہے تو پھر باپ کی میت پہ بھی ڈھول باجے والے بلاؤ، پتہ تو پھر چلے گا نا تمہارا معیار بدلتا نہیں ہے، خوشی ہو غمی ہو تم ایک جیسے رہتے ہو۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ہم نے اپنا معیار بدلا جس کی وجہ سے طلاقوں کی ریشو بڑھ گئی۔ آج ہر 10 میں سے ایک جوڑے کو دیکھ لو وہ پریشان نظر آتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر بیک پہ دیکھا جائے تو ہوتا کیا ہے کہ جس صبح دلہے نے شادی کے لیے، نکاح کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، اس سے پہلی رات کنجروں کو بلا کے نچوایا جاتا ہے، ڈانس کے پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا بتانا اس شادی کے اندر برکت آئے گی یا بے برکتی آئے گی؟ کہ جس شادی کی ابتدا جو ہے وہ ناچ گانے سے رکھی جائے، پھر وہ شادی زیادہ دیر تک نہیں چلتی، اس شادی کے اندر برکتیں نہیں آتی بلکہ نحوستیں کر جاتی ہیں۔ ناچ گانے کا موقع ہو، مہندی کا موقع ہو تو مہندی پہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب باری آ جائے نکاح کی کہ اب نکاح ہونے والا ہے، دلہن کا حق مہر مقرر کیا جائے، تو پھر کہتے نہیں جی مولوی صاحب جو شریعت کہتی ہے وہ لکھ دو۔ مہندی پہ تمہیں شریعت یاد نہیں آئی، ناچ گانے پہ تمہیں شریعت یاد نہیں آئی۔ اب جب بہو کو جہیز تو اس کا لے لیا، جہیز لے لیا، لیکن جب اپنی پاکٹ سے دینے کے لیے وہ چیز جس کے بارے میں مقرر کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا کہ عورت کا مہر جو ہے وہ لازم ہے، اب عورت کو حق مہر دینے کی باری آئی، تمہیں شریعت یاد آ گئی کہ شریعت کے اندر جو ہے وہ دے دیا جائے۔ یاد رکھنا، شریعت کے اندر حق مہر کی کم از کم مقدار کو بتایا گیا،
زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. 2 تولے 7 ماشے 4 رتی یہ کم از کم مقدار ہے. اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عورت کا حق ہے جو اس کا شوہر اس کو ادا کرنے پر پابند ہے. لیکن آج دکھ آ جائے تو ہمیں رب رسول یاد آ جائے, خوشی کا موقع آئے تو ڈھول ڈمکے کو بلا دیا جائے. کریم آقا کے غلاموں یہ بات یاد رکھنا, جن جوڑوں کی خوشحالی کو تم دیکھو گے نا تو پتہ چلے گا کہ ان کے ہاں سب سے پہلی چیز جو دیکھی گئی تھی وہ رب رسول کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا. ناچ گانا نہیں کروایا گیا تھا, بلکہ حضور کی نعت والے وہ مشکل کے اندر ہوں تب بھی حضور کی نعت پڑھتے ہیں, جب آسانیاں آ جائیں خوشیاں آ جائیں تب بھی وہ مصطفیٰ کی ذات پر نعت پڑھا کرتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آج ہم نے اپنا معیار بدلا. آج سب سے زیادہ خرافات ہماری شادیوں کے اندر ہوتی ہے. نکاح کا اصل مقصد تھا کیا, ہم نے اس کو کیا بنا لیا. یہ بات تو ہم کہتے نظر آتے ہیں جی نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے, اور میرے یارو نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے, لیکن اس کو سنت کے انداز میں کیا بھی جائے. یہ نہیں کہ بس نکاح کروا دیا تو فریضہ ادا ہو گیا, اس سے پہلے مہندی پہ جو آپ نے خرافات کی اس کا پوچھا نہیں جائے گا, اس کا پوچھا جائے گا. جو سیاہ ہوا, جو شریعت کی پرکھچے اڑائے گئے, وہ اس سوالوں کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اب کریم آقا کے غلاموں, سب سے بڑی خرابی ہماری شادیوں کے اندر مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے, اکٹھا ہی بٹھا دیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ فیشن ہے جی آج کا, یہ مامے کا بیٹا ہے, یہ چاچے کا بیٹا ہے, پھر کیا ہوا جی اپنے ہی ہیں سارے. کیا تم رب رسول سے زیادہ محبت کرنے والے ہو ایک دوسرے سے؟ اور دوسرے نمبر پر بناؤ سنگار کیا جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ جوان بچیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی تھالیاں دے کر, پھولوں کی پلیٹیں دے کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. کیوں جی, کیا کرنا ہے؟ یہ دولہے کے ساتھ آنے والے اور دولہے کے اوپر پھول پھینکیں گے. کیا دولہے کے ساتھ جو ہے وہ بزرگ آ رہے تھے, یا جن بہو بیٹیوں کے ہاتھوں میں تم نے پھولوں کے تھال تھمائے تھے انہوں نے برقع پہنا ہوا تھا, انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا, بناؤ سنگار کر کے وہ کھڑی ہیں. گناہ کو دعوت ہم خود دے رہے ہیں, پھر کہتے ہیں جی نظروں کے اندر وہ حیا نہیں رہا. اور میرے یار تیرے دل کے اندر وہ حیا, تیرا ضمیر کہاں مر جاتا ہے جب تو اپنی بہو بیٹی کو تیار کر کے اس کے ہاتھ کے اندر پھولوں کی ٹرے پکڑا کر اسے کہتا ہے کہ فلاں کا دھولا آ رہا ہے اس کے اوپر پھول پھینکنا, تب تیری غیرت کا جنازہ نہیں اٹھتا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, شادی کے موقع کے اوپر جو گھر کے بزرگ ہیں ان کو کھڑا کیا جائے نا پھولوں کے ہار دے کے, انہیں کہا جائے کہ دولہے کے ساتھ جو باراتی آ رہے ہیں ان کا استقبال کیا جائے. بہو بیٹیاں جو پردے کی شے ہیں ان کو پردے کے اندر رکھا جائے. اگر پھول پھینکنے کا شوق ہے تو چھوٹے بچوں کو کھڑا کر دیا جائے. بہو بیٹیوں کو کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک طرح حقیقت بتاتا ہوں کہ والدین کا یہ کنسپٹ ہوتا ہے, کنسپٹ مانے یا نہ مانے لو, خدا کی قسم یہ دل سے کبھی اپنی تنہائی کے اندر پوچھنا. مائیں گھروں سے یہ پیغام کر کے چلتی ہیں کہ بیٹا دیکھ لینا شادی کے اندر, اگر تجھے کوئی پسند آئے تو مجھے بتا دینا, ہم تیری بات چلا دیں گے. اس لیے بہنوں بیٹیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے پھول پھینکنے کے لیے. اور یہ پھول پھینکنے کی رسم چلی کہاں سے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں. جب قادسیہ کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا نا, یہ صاحب فتوح الشام نے لکھا, یہ پھول پھینکنے والی رسم کہاں سے شروع ہوئی. صاحب فتوح الشام نے لکھا, فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے علاقے جب فتح کر رہے تھے نا, تو ایک علاقہ ہے جو بڑا خوبصورت تھا, جس کی عمارتیں بڑی کمال کی تھی اور فن تعمیر کی شاہکار تھی. لوگ دور دور سے ان تعمیراتی معماروں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ یار یہ تعمیراتی کام جو ہے, یہ عمارتیں جو ہیں وہ بڑی ہی دلربا ہیں, بڑی ہی دل عزیز ہیں. فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب اس علاقے سے گزرنا تھا تو ظاہری بات تھی جو 7 مجاہدین تھے انہوں نے گردنیں اٹھا کر ان تعمیراتی عمارتوں کو دیکھنا ہی تھا. اب عیسائیوں اور یہودیوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ اگر انہیں تباہ و برباد کرنا ہے نا, انہوں نے اپنی جوان بہنوں بیٹیوں کو بہوؤں کو کہا کہ تم ہاتھوں کے اندر پھولوں کے تھال لے کر عمارتوں کی چھتوں پہ چڑھ جاؤ. اب چھتوں پر ان کو چڑھا دیا پھول دے کر. اب حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ 10,000 فوجی دستہ تھا, 10,000.
اب حضرت سعد بن ابی وقاص کی نظر پڑی نا تو آپ ان کی گھنونی چال کو سمجھ گئے کہ یہ چاہتے کیا ہیں. اب عیسائیوں اور یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر تم ان کے 2-3 جرنیل بھی جو ہے وہ ڈھیر کرنے میں کامیاب ہو گئی نا، اگر انہوں نے تمہاری طرف دیکھا اور تمہارے حسن پر فدا ہو گئے تو ہم جو ہے ان کو جو ہے وہ شکست دے دیں گے. اب حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب دیکھا کہ ماجرا کیا ہے آپ سمجھ گئے. آپ گھوڑے پہ تھے، آپ نے رخ موڑا اور اپنے ساتھیوں سے کہا او میرے یارو، کیا رب کا قرآن تم نے نہیں پڑھا؟ رب فرماتا ہے اے بندو، اے مومنین، جب تم کسی بازار سے، کبھی گلیوں سے، چوراہوں سے گزرو تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے گزرو. یہ کن کو رب فرما رہے؟ مومنین کو. فرمایا مومنین وہ ہیں جو اپنی نظروں کو جھکا کر گزرتے ہیں. اب حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں سے جب یہ آیت قرآن کی پڑھ کر سنائی نا تو فرمایا کہ وہ عورتیں پھول پھینکتی رہی، مسلسل پھول پھینکتی رہی. کتنے پھول ہوں گے ان کے پاس؟ فرمایا 10,000 کا لشکر گزرتا رہا، وہ پھول پھینکتی رہی کہ اب بھی کوئی نظریں اٹھا کر ہماری طرف دیکھے گا. کہا 10,000 کا لشکر گزر گیا لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کے کسی بھی مجاہد نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا. کہا جب 10,000 کا لشکر گزر گیا اب ان عورتوں نے تھال پھینک دیے اور کہا بدبختو، تم اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو پھولوں کے تھال دے کر کھڑے کیا تاکہ تمہاری طرف وہ مرد دیکھیں. فرمایا کہ محمد کا دین کتنا خوبصورت ہے. انہوں نے رب کے قرآن کی ایک آیت کو سنا ہے، کسی نے بھی گردن اٹھا کے نہیں دیکھا، اور تم اتنے بے غیرت ہو کہ اپنی بہو بیٹیوں کو جو ہے وہ عریاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو. کہا جاؤ تمہارا دین چھوڑ کر ہم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں. کہا ساری عورتوں نے کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ کے دامن رحمت کے اندر آ گئی. انہوں نے وہ بے غیرتی والا، وہ فنکار، وہ مجمع، وہ شعار چھوڑ دیا، لیکن آج ہم نے اس کو تھام لیا. آج ہم اپنی بہن بیٹیوں کو شادی کے موقع کے اوپر پھول دے کر کھڑے کرتے ہیں. تو پھر سمجھ جائیے یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے. تو میرے آقا کے پیارے غلاموں، اپنے آپ کو بدلو، نکاح کے اصل مقصد کو سمجھو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. اور اس کے بعد بڑی خرافت جو ہوتی ہے وہ مووی کا بنانا. مووی بنانے والے کو اسپیشل رقم دے کے بلایا جاتا ہے کہ ہمارے مردوں کی بھی مووی بنا، ہماری بہن بیٹیوں کی بھی مووی بنا. کیا وہ غیر محرم نہیں ہے؟ کیا وہ مووی بناتے ہوئے جو ہے وہ آنکھ کے اوپر پٹی باندھ کے مووی بنائے گا؟ کیا صرف اسے کیمرے کی آنکھ دیکھے گی، اس کی نگاہوں پہ پٹی ہوگی؟ میرے یارو، انسان کی کام تب کرتا ہے جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے. اور بہو بیٹیوں کو کھلانے کے لیے اسپیشل سے ہم جو ہے وہ بندے منگواتے ہیں، جی ہماری بہن بیٹیوں کو کھانا کھلایا جائے. کیا تجھے کھلانے کے لیے رب نے ہاتھ نہیں دیے؟ تو جا کے ان کو تقسیم نہیں کر سکتا؟ پھر کہیں گے نہیں جی مولانا صاحب یہ پرانی باتیں ہیں. میں نے کہا پرانی نہیں، یہ دین ہے، اس کو سمجھنے کی ذرا کوشش کر. اونچے خواب نہ دیکھ. اونچے خواب دیکھے گا تو شیطان کے کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور رحمان کی بندگی میں رہنا چاہتا ہے تو پھر مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ کہا اگر تمہارا سگا بھائی ہو، سگا بھائی، اگر تمہارا سگا بھائی اپنے بیٹے کے نکاح کے موقع کے اوپر تمہیں نہ بلائے تو تمہارا ناراض ہونا جائز نہیں ہے. یعنی دولہے کے چاچے کو یا تائے کو نہ بلائے تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا ناراض ہونا، اس کا ناراض ہونا، میں نے ناراض ہو کے کہا کہ یار اس کا ناراض ہونا جائز نہیں ہے. کہ سانو آج کوئی منگنی تے نہ بلاوے جیسے کہ نہیں اسی نہیں جانا. اگر کوئی صرف ولیمے کا ہمیں کہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہون ولیمے تے بھی یہی جان کے جڑے جان تے نال گئے سے. میرے یارو آج ہم نے مشکل بنا لیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی ہیں، اور یہ بخاری کے اندر حدیث پاک ہے. فرمایا فجر کی نماز کے اوپر مسجد میں آئے نا، نماز پڑھی تو سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور سفید رنگ کے کرتے کے اوپر زرد رنگ کا داغ لگا ہوا تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ سفید کپڑے کے اوپر زرد رنگ کا داغ کیسا؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نے نا نکاح کر لیا. کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا. صحابہ میں سب سے امیر صحابی نکاح کر لیا. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن مجھے نہیں بلایا، مجھے نہیں بلایا. لیکن آج ہمارا غریب جو ہے وہ کہتا نہیں جی مجھے قرضہ لینا پڑا تو قرضہ لوں گا، کیوں برادری میں ناک نہیں رکھنا. حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے زیادہ امیر، امام بخاری نے کہا سب سے زیادہ امیر ہیں یہ، لیکن سرکار کو ہی نہیں پتا کہ نکاح ہو گیا. اور سرکار علیہ السلام کے غلاموں رات نکاح ہوا لیکن کسی کو خبر نہ ہونی تھی. لیکن آج یہاں پر غریب باز نہیں آتا. لیکن مصطفیٰ نے ایک جملہ کہا، فرمایا عبد الرحمن نکاح کر لیا؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا اب ولیمہ ضرور کرنا. کیا ضرور کرنا؟ ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک بکری کے بچے کے ساتھ ہی کیوں نہ کرو، ولیمہ ضرور کرنا. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دینا تو اس کی دعوت پہ جایا کرو، اس کی دعوت کو ٹھکرایا نہ کرو. نکاح کے معاملے میں کوئی حدیث بنا دکھا دے کہ کوئی نکاح پہ نہ بلائے اس کے ساتھ ناراض ہو جائے. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس استطاعت نہیں نہ ہے، دو بندے جائیں ادھر سے دو بندے ادھر سے، نکاح پر ہو جائے، دلہن کو ساتھ میں واپس آ جائے. اور نکاح کے اوپر دلہن والوں کا، لڑکی والوں کا کھانا پکا کے دلہے والوں کا اہتمام کرنا بھی شریعت کے اندر لازمی نہیں ہے. یہ صرف ایک استحسان ہے کہ وہ میزبانی کے لیے کرتے ہیں. اگر وہ نہ بھی کریں تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن ہوتا کہ ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے. ہمارا معاشرہ پھر ایسے گھر کو جینے نہیں دیتا. وہ کہتے نہیں جی قرضہ اٹھانا پڑے تو قرضہ اٹھاؤ، پریشان ہونا پڑے تو پریشان ہو. اب ہوتا کیا ہے، دولہے والے ہوں چاہے دلہن والے، قرضہ اٹھا کے شادی نہ کرتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، شادی کے اگلے دن سے دولہے کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، میں نے فلاں کا 1 لاکھ دینا ہے، فلاں کا 50,000 دینا ہے، فلاں کا 2 لاکھ دینا ہے. وہ جو بہو بن کے اس گھر میں آئی ہے، وہ جو سونا لے کے آئی تھی، سونا پہن کے آئی تھی، وہ اس کو 1 ماہ بھی پہننا نصیب نہیں ہوتا، وہ دے کر قرض اتارا جاتا ہے. جتنی انسان کے پاس استطاعت اور طاقت ہے، وہ حدیث میں پہلے سنا چکا مسند احمد کی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم کیا جائے. خرچہ کم، یہ اخراجات ہم نے خود بڑھا دیے. اور قرآن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار علیہ السلام نے فرمایا نکاح سے بندے کا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو جایا کرتا ہے. اور آج کل تو شادیوں کی برائیاں ہونے لگی ہیں. لبرل قسم کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں شادی شدی کچھ نہیں ہے، یہ کوئی لازم ہے ایک ہی عورت کے ساتھ ساری زندگی گزار دینا. اور میں نے کہا بدبخت، قرآن کے خلاف نہ جا. رب کا قرآن جو ہے اس کو پڑھ، مصطفیٰ کے فرمانوں کو پڑھ. یہ حسین رشتہ ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو میری اس سنت سے اعراض کرے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ہم نے صحیح معنوں کے اندر نکاح کے مقصد کو بلا دیا. نکاح کا مقصد اصل کے اندر کیا ہے؟ فرمایا نکاح بقائے نسل انسانی کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. اور سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ نکاح کا یہی ہے. اور دوسرا مقصد نکاح کرنے کا وہ جو ہے عصمت کے جوہر کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، یعنی انسان کی جوانی جو ہے اس کی حفاظت کرنا ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے رب کائنات نے نکاح کو رکھا ہے. انسان اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کے لیے وہ نکاح کرے. اور فرمایا تیسرا مقصد کیا ہے؟ فرمایا دل اور ذہن کی تسکین کے لیے. اور چوتھے نمبر پر نیک اولاد کے حصول کے لیے. اور 5ویں نمبر پر اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا خاندانوں کی باہمی ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا جائے. اور فرمایا 6 نمبر پر اس کا مقصد کیا ہے کہ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے. اور 2 آزاد عاقل بالغ انسان مردوں کی گواہی کے ساتھ یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے. اور نکاح کے اندر جو حق مہر لازم قرار دے دیا گیا ہے، کم از کم مقدار شریعت نے اس کی بتا دی، وہ 2 تولے 7 ماشے 4 رتی ہے. کہ انسان جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہو اس علاقے کے نسبت سے چاندی کی قیمت کا جو ہے وہ وزن کی قیمت معلوم کر لے، اس حساب سے جو ہے وہ کم از کم مقدار ہے. لیکن وہ پہلے بات عرض کر چکا
کہ جب حق مہر کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی شریعت کے مطابق لکھ دیا جائے. تو کیا مہندی کی رات تجھے شریعت یاد نہیں تھی؟ بارات لے کے جب چلا ہے تب تجھے شریعت یاد نہیں تھی کہ بیٹی والوں پہ بوجھ نہیں ڈالا کرتے؟ ولیمے والے دن جو نے خرافات کی کیا وہ تجھے یاد نہیں ہے؟ اب بیٹی کو جو ہے وہ بہو کو جو ہے وہ جب حق مہر دینے کی باری آئی اب تجھے شریعت یاد آ گئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ہماری تنزلی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی آسانی کے لیے دین کو پڑھا. مشکل آئی تو ہم نے دین کو مانا، جب آسانیاں آ گئی، شادی بیاہ کے معاملات آئے تو ہم نے سمجھا نہیں جی دین وہی ہے جو ہم نے پڑھ لیا ہے. یہ بات یاد رکھنا، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا کہ اگر باپ بیمار ہو، ماں بیمار ہو، گھر کے اندر پریشانی ہو تو کہتے ہو قرآن پڑھا جائے تو بلائیں دور ہو جاتی ہیں. تو پھر جب گھر کے اندر بیٹی کی یا بیٹے کی شادی ہو تب بھی قرآن والے بنا کرو. اگر مشکل کے اندر نعت پڑھتے ہو تو پھر آسانی کے اندر بھی مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والے بن جاؤ. ہاں اگر تمہارا طریقہ، تمہارا طرز عمل، تمہاری زندگی کا معیار یہی ہے کہ نہیں جی ہمیں فرق نہیں پڑتا، تو پھر اگر بیٹے کی شادی پہ، بیٹی کی شادی پہ ڈھول بجانے کا شوق ہے نا تو باپ کی میت کے پہ کبھی بجا کے دیکھنا، پھر تمہاری انسانیت کا پتہ چلے گا. میرے یارو آج وجہ یہی ہے کہ جو سچی بات کرتا ہے نا ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اپنے پاس سے بس شروع تو کوئی یوں لگاتے ہیں. یہ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، دین آسان بھی ہے، دین مشکل بھی ہے. آسان اس کے لیے ہے جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ کر سر تسلیم خم کر کے دین کو مانتا چلا جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، قد درمیانہ ہے. آج بیٹی والے اور بیٹے والوں دونوں کو میں مخاطب ہوں، اور جو جوان میری گفتگو کو سن رہے ہیں کہ آج ہم نے اپنا معیار بدلا. حضرت جلیبیب بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلیبیب، عرض کی جی حضور، فرمایا تمہاری شادی ہو گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. فرمایا وجہ؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، رنگ کا بھی کالا ہوں، قد بھی میرا چھوٹا ہے، تو مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب تیری شادی ہو گئی. میں 3 مرتبہ یہ جملے مصطفیٰ نے کہے تیری شادی ہوگی. تینوں مرتبہ جب غلام نے یہی جواب دیا نا، سرکار نے فرمایا جاؤ ایسا کرو، فلاں خاندان کے شخص کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کے کہنا اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دے، یہ کریم آقا نے کہا ہے. کہا وہ غلام جس کو کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کہا کہ وہ اس خاندان کے سردار کے پاس پہنچا، اس نے کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے، حضور سلام کہتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے. اس نے کہا حضور نے بھیجا ہے؟ میں ہاں. فرمایا مجھے منظور ہے لیکن میں اپنی بیٹی سے نہ پوچھ لوں، بیٹی سے نہ پوچھ لوں. بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے کہا ابا اگر حضور نے بھیجا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے، لیکن ماں کہنے لگی کہ نہیں یہ تو رنگ کا کالا ہے، ہم اس کے ساتھ کیوں کریں؟ تو بیٹی نے کہا اماں رنگ کا چاہے کالا ہو لیکن حضور نے پیغام بھیجا ہے نا. فرمایا کہ بس حضور کی مان لے، میری شادی سے کر دو. فرمایا شادی ہو گئی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جلیبیب آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا. فرمایا حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، فرمایا یا الہ العالمین ان کے جوڑے کے اندر برکت عطا فرما اور مال کی فراوانی عطا فرما. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ انصار کی بیٹی جو اس حضرت جلیبیب کی بیوی بنی تھی، فرمایا جو غربت کے دور کاٹ رہا تھا، فرمایا رب نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، انصار میں سب سے امیر گھرانہ وہ بن گیا، سب سے زیادہ امیر گھرانہ. اور فرمایا ایسا امیر بنا کہ لوگوں کو قرضہ دینے لگ گئے، جو بھی آتا قرضہ مانگتا دے دیتے تھے. تو کسی نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، رب نے برکتیں عطا فرما دی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی طرح ایک شخص اونٹ کی شکایت لے کے آیا، عرض کی یا رسول اللہ میرا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ فرمایا چلو چلتے ہیں. اور اونٹ جب دیوانہ ہو جائے نا، دیوانہ، جتنا اونٹ نارمل حالات کے اندر وزن اٹھاتا ہے نا، جب دیوانہ ہو جائے تو اپنے وزن سے 2 گنا وزن بھی اگر اس پہ ڈال دیا جائے تو اسے پتہ نہیں چلتا.
اسے مالک کی پہچان تک نہیں رہتی، لیکن ہے اتنا شریف، 7 سال کے بچے کو نکیل پکڑا دو تو آرام سے چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن دیوانہ ہو جائے تو مالک کو بھی پہچانتا نہیں ہے، مالک کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ حضور پہنچے نا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے وہ سر سجدے میں رکھ دیا اس نے، تو سرکار علیہ السلام کے غلاموں، حضور کے صحابہ جانتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے، حل مل جائے گا۔ اب کریم آقا کے غلاموں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، جب اونٹ نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی جبین کو جھکا دیا نا، صحابہ عرض کرتے ہیں نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں نا، ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم سجدہ کریں۔ کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ نہیں، سجدہ صرف رب کی ذات کو ہے، سجدہ صرف رب کی ذات کو ہے۔ فرمایا ہاں اگر رب کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا ہو جانا نکاح کے بعد یہ معمولی بات ہے، لیکن اس معمولی بات کو تناؤ نہ دیا جائے، اس کو سلجھایا جائے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پر شکر رنجی ہوئی، اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر سرکار علیہ السلام نے بازو پکڑا اور سائڈ پہ لے گئے۔ مولا کائنات فرماتی ہیں حضور کہہ فاطمہ کو رہے تھے لیکن اشک میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ فرمایا حضور فرما رہے تھے بیٹی فاطمہ چہ جائے تو میری بیٹی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں جو تو کہے علی ہر مرتبہ وہی کرے۔ لیکن آج گھروں کے معاملات سب سے زیادہ خراب کیوں ہوتے ہیں کہ بھائی ہوں چاہے باپ ہو، بیٹی کو ہلکی سی پریشانی آئے نا تو ہم دوڑ پڑتے ہیں، جا کے اپنے داماد کا، اپنے بہنوئی کا گریبان پکڑنے تک جاتے ہیں۔ تو میرے یارو یہ مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا سمجھایا جائے، سلجھایا جائے، الجھایا نہ جائے۔ لیکن ہم سمجھیں نہیں جی میری بیٹی کو کہہ دیا، میرے یار اگر تیری بیٹی تجھے اتنی عزیز ہے جو تیرے گھر میں بہو بن کے آئی ہے، جب اسے کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کا کبھی گریبان پکڑا؟ ہم نے نکاح کے اصل مقصد کو جو ہے وہ پہچاننا چھوڑ دیا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیافہ غلام ہیں، اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سعد شادی؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کوئی پسند؟ یا رسول اللہ نہیں۔ شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرو عمر بن وہب ثقفی کے پاس چلے جاؤ جو بنو ثقیف قبیلے کا سردار ہے، اسے جا کے کہو اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے دے۔ فرمایا کالی رنگت ہے، جو پہلے عرض کر چکا کہ آج ہماری خواتین ہوں چاہے مرد حضرات ہوں، آج سوشل میڈیا نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، اونچے اونچے خواب دکھلا کر ہمیں یہ نکاح والے بندھن سے بندھنے کے لیے کئی مشکلات کو پیدا کر دیا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر حضرت سعد پہنچے نا، تو حضرت سعد نے جا کر بتایا کہ مجھے سرکار علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ تو باپ جو تھا وہ باپ تھا، قبیلے کا سردار تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ بھیجا تو حضور نے ہے لیکن نکاح تو اس کے ساتھ کرنا ہے، یہ غلام ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو تم چلے جاؤ، میں آ کے حضور سے خود ہی بات کر لوں گا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب حضرت سعد چلنے لگے نا، تو جس بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے مصطفیٰ نے بھیجا تھا نا، تو وہ پیچھے سے آواز دے کے کہتی ابا اس جانے والے کو روک لو۔ باپ کہتا ہے بیٹا کیوں کیا ہوا؟ کہا باپ تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کالی کملے والے کی مرضی مجھے منظور ہے، کب میں کہتی ہوں کہ اس رنگ کالے کو تو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، مانا رنگت اس کی کالی ہے، حسن بھی ماند ہے، پر بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے۔ فرمایا اسے نہ دیکھ، اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، بھیجنے والے تو کی ذات جو ہے وہ تو آمنہ کے لال کی ہے نا۔ فرمایا بس ٹھیک ہے تو ہاں کر دے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آج ہم نے اپنا معیار بدلا، اور یہ بڑا ہی حسین جو ہے وہ بندر ہے کہ جس کو رب کائنات نے فرمایا کہ میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تو اس لیے ہمیں نکاح کے اندر آسانی کرنی چاہیے۔
جو مرد حضرات جوان ہیں جو شادی کے قابل ہیں وہ اپنے خوابوں کی تھوڑی سی ترجیح کو بدلیں، اور اسی طرح جو خواتین ہیں وہ بھی اپنی ترجیحات کو بدلیں۔ اگر ہم اپنی ترجیحات کو نہیں بدلیں گے تو پھر 35 سے 40 سال کی ہماری بہنیں بیٹیاں نظر آئیں گی گھروں میں بیٹھی۔ کیوں کہ ہم نے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا جی کہ وہ فلاں جو ہے وہ اپنی بیوی کو ڈائمنڈ کا ہار دے رہا ہے، فلاں جو ہے وہ گاڑی گفٹ کر رہا ہے، فلاں دے رہا ہے، فلاں۔ آج ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ جس کے ساتھ نکاح ہو وہ لاکھوں کمانے والا ہو، اس کے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، پھر یہ تمیز نہیں ہے کہ اس کے پاس حرام کا ہو یا حلال کا۔ اسی طرح مردوں نے جو ہے وہ اپنا رنگ بدلا، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جو سوشل میڈیا پہ نظر آنے والی اداکارہ ہے وہ بڑی حسین ہے، اس جیسی میری بیوی ہونی چاہیے، جہیز لے کے آنے والی تگڑا جہیز لے کے آئے پھر میں اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ اور نہیں میرے یارو، یہ رنگ نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ساتھ شادی کرو تو 4 چیزیں دیکھو۔ اب ان 4 میں سے بھی مصطفیٰ نے فرمایا 4 میں سے بھی 3 کو نیچے رکھو، ایک کو اہمیت دو۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا اس کا دین دیکھو، اگر تو دیندار ہے تو فرمایا رب برکتیں عطا فرما دے گا۔ اگر حسن دیکھ کے شادی کرو گے حسن زائل ہونے والا ہے، زائل ہو جائے گا۔ نسب پہ مان کرتے ہو، نسب پہ مان نہ کیا کرو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اور سرکار علیہ السلام کے غلاموں اگر کوئی بندہ اس کا مال دیکھ کر حسب نسب دیکھ کر شادی کرے گا، سرکار نے فرمایا یہ ختم ہو جائیں گے، باقی رہے گا تو دین رہے گا۔ اگر دین دیکھ کے شادی کرو گے تو رب ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ، ہم مومنوں کی ماں، آپ سرکار کے عقد میں آنے سے پہلے آپ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں 20 خادمیں ہوا کرتی تھی، 20 خادمیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کبھی پانی کا گلاس بھی خود اٹھا کے نہیں پیا کہ کبھی گھڑے سے بھرا ہو اور بھر کے خود پیا ہو، پانی کا گلاس بھر کے لانے کے لیے میرے پاس خادمائیں موجود تھیں، میں نے کبھی پانی کا گلاس خود نہیں بھر کے پیا تھا۔ لیکن جب حضور کے عقد میں آئیں تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے کا سارا مال پیش کر دیا۔ کنز الاموال کی حدیث پاک شیخ علی متقی نے لکھا، فرمایا حضور علیہ السلام ایک دن گھر میں آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا رہی تھی اور کہا کپڑوں کے اوپر 20 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اتنی امیر خاتون تھی لیکن آپ کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا گھر کا کام کاج کرنے کی وجہ سے جسم کے اوپر وہ گرد بھی پڑی ہوئی تھی۔ فرمایا جب کھانا بنا کر بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائنا حضور مسکرا رہے تھے، حضور مسکرا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ خیر تو ہے مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے رب نے جبریل کو میرے پاس بھیجا، جبریل کو بھیجا اور فرمایا رب نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے کہ محبوبہ خدیجہ کو سلام کہنا کہ خدیجہ نے اپنے مال و دولت سبھی کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے اور اپنے سارے مال کو میرے دین کے لیے خرچ کر دیا ہے۔ فرمایا جبریل تمہارے لیے سلام لے کے آیا تھا کہ نکاح میں بندنے کے بعد انسان اگر صرف دین کو دیکھے نا خدا کی قسم گھر کے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے مال کی دھونس اگر جمانے کے اندر ہونا تو آپ ایسے بندوں کو جانتے ہوں گے یا ایسے بندوں کو آپ ریسرچ کر لینا۔ ہوں تو میں اتنا لیکن یہ جملہ بڑا دے رہا ہوں کہ جو بندہ دین داروں کے ساتھ ٹکر لیتا ہو، جو بندہ مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر کہتا ہو اس کے اندر بقا نہیں ہے، اغیار کے طریقوں کے اندر بقا ہے، یہ بات یاد رکھنا گھر کے اندر اس کی ٹوٹی ہوئی چپل سے زیادہ بھی اوقات نہیں ہوگی۔ یہ ریسرچ کر لینا، آج نہیں کبھی بھی کر لینا۔ یاد رکھنا عزت جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ہے۔ جب ہم اپنے مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو اپنے سینے سے لگائیں گے نا تو رب عزتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے نکاح کو آسان کیجئے، نکاح کے اوپر ڈھول ڈمکا نہ کیجئے، گانا باجا نہ کیجئے۔ نکاح کے اوپر اگر کرنا ہی ہے تو گھر کے اندر مصطفیٰ کی نعت پڑھی جائے۔ نکاح کے لیے جانا ہے تو بیٹی والوں پہ بوجھ نہ بنیے، 2-4 بندوں کو لیجئے، رسم کو ادا کیجئے، مصطفیٰ کی سنت کو ادا کیجئے۔ سنت ادا کرنے کے بعد گھر میں آئیے، خدا کی قسم وہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو کسی نے کہا نا عجب دستور دنیا ہے، عجب اس کا تقاضا ہے، عجب ترجیح رشتوں پر، عجب ہر سو تماشا ہے، عجب ہے رنگ و دولت کے بل پر رشتوں کی بارش، نصیرت کو کوئی دیکھے نہ ایمان کی کوئی خواہش،
ترازو پر ہے بھاری جو وہ دولت کا سکہ ہے، کوئی دستک نہیں در پہ عجب ٹھہرا فسانہ ہے، ہر ایک بیٹی جوان ہو کر بڑھاپے کو روانہ ہے، کبھی سے منتظر آنکھوں کا ایک خاموش چہرہ ہے، میں پاؤں حور دنیا میں ملے ایک حور کا خیمہ، نہ سمجھوتا ہو دولت پر نہ کم ہو حسن کا جلوہ، جوانوں کو تو دنیا میں ہی جنت کی تمنا ہے، اور کھنکتے ہیں جہاں پر سونے کے کنگن خیالوں میں، اور وہیں خاموش چاندی بھی اتر آئی ہے بالوں میں، بس ایک امید پر قائم قفس میں ایک پرندہ ہے، جوانی میں جو اپنے واسطے تھے بہتر کے خواہاں، وہی بیٹی کا بہتر ہم سفر پانے کو سرگرداں، مکافات عمل ہے کس قدر لبریز دنیا ہے، نصیب اچھے ہر ایک بیٹی کے اے میرے الہ کرنا، نصیب اچھے ہر ایک بیٹی کے اے میرے الہ کرنا، ہر ایک آنگن کو پھولوں کلیوں کی خوشیاں عطا کرنا، اور ہر ایک مالی دعا تجھ سے میرے مالک یہ کرتا ہے، عجب دستور دنیا ہے، عجب اس کا تقاضا ہے، عجب ترجیح رشتوں پر، عجب ہر سو تماشا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو یہ دعا کر چلے۔